بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ناصر عظیمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کنسنٹریٹ ٹی وی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر برتری اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باعث تخلیق کائنات کے لقب سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و اخلاق کے بہترین مقام پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انسانیت، شرافت اور صداقت کو ہر دور میں اخلاقی فضائل و محاسن میں شمار کیا جاتا ہے۔ کردار کی پختگی اور خلق و عمل کی پاکیزگی کے بغیر تاریخ میں نہ کسی فرد کو فوقیت و عظمت حاصل ہو سکی، نہ ہی کوئی معاشرہ عروج و ترقی سے ہمکنار ہو سکا۔ اگر کسی مثالی معاشرے کے اوصاف کا تجزیہ کیا جائے اور اس کی ترقی کے اسباب و محرکات کا جائزہ لیا جائے تو اس حقیقت کا برملا اعتراف کرنا پڑے گا کہ وہ اخلاقی صفات ہی ہیں جن کو مثالی معاشرے کے ارتقاء میں اساس کی حیثیت حاصل ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی بلندی اور عظمت کی اہم بنیاد دیگر خصائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاقی محاسن ہیں جن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس انسانی خوبی کو اپنی سنت مطہرہ کے ذریعے سے رفعت و کمال تک پہنچا دیا جس کا تعلق اخلاق سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ان تعلیمات کو محض لوگوں تک ہی نہیں پہنچایا بلکہ خود بھی ان پر عمل کر کے دکھایا۔ دنیا نے اخلاق کے کتنے ہی ایسے معلم دیکھے ہیں جنہوں نے عمر بھر اخلاق کا درس دیا، لیکن خود ان کی اپنی زندگی جب لوگوں کے سامنے آئی تو عقیدت کے بت پاش پاش ہو گئے۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی جو تعلیمات لوگوں تک پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ ان کے عین مطابق رہی۔ منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ سفر ثنی میں اجرت پر بھیڑ بکریاں چرانے کا کام کیا۔ جوان ہوئے تو ذریعہ معاش تجارت ٹھہرا۔ منصب نبوت پر فائز ہوئے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ معاش تجارت ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ معیشت و معاشرت میں سادگی اور سادہ مزاجی بہترین مثال پیش کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سادہ لباس زیب تن فرماتے، عموماً موٹے اور بھیڑ کی اون کے بنے ہوئے کپڑے پہنتے۔ بستر کمبل کا ہوتا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی۔ بخاری شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ کھانا کھانے کے عادی تھے۔ جو اور کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم غذا تھی۔ جو کے آٹے کا سالن جس میں روغن زیتون، زیرہ اور کالی مرچیں ڈالی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا۔ بھیڑ بکری کے گوشت میں سے دستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ سرکہ، شہد، حلوہ، خالص دودھ، روغن زیتون، کدو اور ککڑی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذائیں تھیں۔ مسند اور تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے، بالعمول روزہ رکھتے، کھانے کے بعد شکر کی دعا پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود صاف کرتے، اپنے کپڑے خود دھوتے، اپنے کپڑے خود رفو کر لیتے، اپنے گھر میں ہر وہ کام خود کرتے تھے جو عام لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔ ان معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے۔ بکری کا دودھ دھوتے اور اپنا کام خود کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو پرندوں کے انڈے یا ان کے بچے اٹھانے اور جانوروں پر ظلم کرنے سے بھی منع فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کے باغ میں ایک اونٹ دیکھا جو بھوک کے مارے سخت لاغر کمزور ہو رہا تھا۔ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو بلا کر کہا، تم اس جانور کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے ہمراہ جاتے ہوئے ایک کتیا کو دیکھا جس کے بچے دودھ پی رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سپاہی کو کتیا کے پاس کھڑا کر دیا اور اسے حکم دیا گیا وہ ساری فوج گزرنے تک کتیا کے پاس کھڑا رہے۔
اور کسی کو اسے پریشان نہ کرنے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل بھی بہت عظیم تھا۔ مکہ میں کفار اور مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی ایذائیں دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر صبر و تحمل سے کام لیا، ہر قسم کی سختیوں کو صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ سیرت کی کتابوں میں بے شمار واقعات مذکور ہیں۔ مثلاً عقبہ بن ابن معید نے ابو جہل کے کہنے پر اونٹ کا اوج غلاظت سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں خدائے واحد کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ سے کچھ نہ کہا، نہ ابو جہل سے تعرض کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے اور دروازے پر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا۔ گلی سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مشرکہ نے غلاظت پھینک دی۔ قریش کے شریر لوگ اور لڑکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے اور بدزبانی کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے درگزر فرماتے۔ طائف کے اوباشوں نے اپنے بڑوں کی تحریک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب پر پھر بھی یہی دعا جاری رہی کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ آپ کا حسن خلق بہت عظیم تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے 10 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا اور نہ کبھی یہ کہا کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں بہترین خلق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات بڑے تحمل سے سنتے، ہر شخص کی حاجت براری کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشادہ روی اور خوش خلقی نے لوگوں کا احاطہ کرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے نزدیک مشفق باپ کی مانند ہو گئے تھے، اور سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حق میں برابر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننھے منھے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، اور جہاں کہیں بچوں کو دیکھتے خوش ہو جاتے، اور بچوں کو ہنسانے کے لیے ان سے مذاق بھی کرتے۔ فطری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی بہت محبت کرتے۔ بسا اوقات صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بھی ان میں سے ایک کو بازوؤں میں اٹھا لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو نواسے کو پاس کھڑا کر لیتے اور سجدے سے اٹھ کر اسے پھر گود میں لے لیتے۔ جب دونوں بچے ذرا سیانے ہوئے تو وہ مسجد نبوی میں ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ نماز باجماعت کے دوران کبھی کبھار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں میں سے گزر جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ نہ کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں شامل تھا کہ کوئی شخص بیمار پڑتا تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، اور کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے اور پسماندگان سے تعزیت کرتے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی غلام بیمار پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ اچھے اخلاق اور عمدہ کردار کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ انسان معاملے کا صاف ہو، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، اور جو وعدہ کرے اسے پورا کر کے دکھائے۔ سیرت مطہرہ کے اس پہلو کی مثالیں دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے ایک اونٹ قرض لیا اور اس کے بدلے اس سے بہتر اونٹ واپس کیا، اور فرمایا کہ وہ لوگ سب سے اچھے ہیں جو اپنا قرض خوش معالگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جتنا بھی مطالعہ کیا جائے اور جتنا بھی اس پر غور و فکر کیا جائے وہ کم ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں آگاہی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو ہمارے لیے بہت اہمیت کا درجہ رکھتا ہے، جن پر عمل کر کے ہم اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ دوستو، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بار بار مطالعہ کریں اور اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے
اسے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے میری چینل کنسنٹریٹ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکنس کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔